اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 24واں پارہ پڑھنا ہے، سورہ الزمر ہے، آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب کے ساتھ ساکت کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں دوسری ہستیاں بھی شامل ہیں، اور جب اس کے سامنے سچی بات پیش کی جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، بلا شرکت غیر اس کی بندگی کرو، تو اس کو جھٹلا دے۔ قیامت کے دن ایسے ظالموں کو جہنم رسید کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اس سچائی کی تصدیق کی اور ایک اللہ کی بندگی پر کمر بستہ ہوئے، اللہ ان کے سابقہ گناہ ان کے حساب سے معاف کر دے گا اور ان کے اعمال کی بہترین جزا دے گا۔ مرنے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ ان کو عذاب قبر، حساب کی سختی، قیامت کی سختی اور حشر کی رسوائی سے بچا لے گا۔ آیت نمبر 36 اور 37 میں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسی زبردست با کرامت ہستیاں ہیں، جس نے ان کی توہین کی وہ برباد ہو گیا۔ آپ بھی اگر ان کی مخالفت سے باز نہ آئے تو آپ کا تختہ بھی الٹ دیں گے۔ فرمایا، ہدایت سے محرومی کی وجہ سے ان کی عقل ماری گئی ہے، ان کو بتوں کی عزت اور طاقت کا تو بڑا خیال ہے، مگر یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور زبردست ہے۔ شرک کر کے اس کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہو اس کی بڑی سخت سزا دے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کس چیز کے لیے کافی؟ رجوع کرنے کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، شفا کے لیے، عبادت اور اطاعت کے لیے، محبت اور راضی رکھنے کی خواہش کے لیے، پیروی کے لیے، دعا کے لیے، بھروسے کے لیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یتوکل المتوکلون۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔
ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہے، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے لوگوں تک کتاب کو پہنچا دینا ہے، راہ راست پر لانے کی آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اگر سیدھی راہ پر چلتے ہیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے، اگر نہیں چلتے تو ان کا اپنا نقصان ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ نیند کی حالت میں روح قبض کرنے سے مراد احساس اور شعور اور اختیار اور ارادے کی قوتوں کو معطل کر دینا ہے۔ اس ارشاد سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے، کسی کے پاس بھی اس کی ضمانت نہیں کہ رات کو جب وہ سوئے گا تو صبح وہ لازماً زندہ ہی اٹھے گا۔ وہ نہیں جانتا کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ زندہ رہے گا یا موت واقع ہو جائے گی۔ جو انسان اللہ کے سامنے اس طرح بے بس ہے وہ کیسا نادان ہے کہ اپنے اللہ سے غافل ہے اور نافرمانی کر رہا ہے۔ انسان بڑا نادان ہے، اس نے اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو سفارشی سمجھ لیا ہے جو خود اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، نہ اللہ نے کبھی یہ فرمایا کہ ان ہستیوں کو یہ مرتبہ حاصل ہے، نہ خود ان ہستیوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم تمہارے کام بنا سکتے ہیں۔ یہ سراسر انسان کی حماقت ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ کر ان بے اختیار ہستیوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی کسی کو میں نے یہ زور نہیں دیا کہ اللہ کے حضور خود سفارشی بن کر اٹھے اور اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کر سکے۔ سفارش اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے سفارش کی اجازت دے، جسے چاہے نہ دے، جس کے حق میں چاہے سفارش کرنے دے، جس کے حق میں نہ چاہے نہ کرنے دے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور ہو تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دیکھ کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج دیکھیں گے اور ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ھو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔
اللہ تو سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب فرما کر معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ معافی بغیر توبہ کے نہیں ہے، بلکہ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی بندگی اور اطاعت کرنا اور نازل کردہ کتاب کی پیروی کرنا لازمی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اور دن میں 70 بار کرتا ہے، اس کا نام ضد نہ کرنے والوں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، متی و فرما بردار بن کے اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس تقصیر پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ یہاں توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ توبہ وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ حدیث میں فرمایا کہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک موت کی گرگر شروع نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ فرمایا گناہوں سے ایسے توبہ کرنا کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ بھی دل میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تو قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے۔ کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہی ہر چیز کی خبر گیری کرنے والا ہے، وہی نگران ہے۔ دنیا کی ہر چیز جس طرح اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی، اسی طرح اس کے باقی رکھنے سے باقی ہے، اس کی حفاظت اور نگرانی میں کام کر رہی ہے اور اس کے حکم سے پھل اور پھول رہی ہے۔ آیت نمبر 64، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّ اعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اے نبی ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی کہ جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ شرک کے ساتھ کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں شرک کرتے ہوئے اپنے نزدیک بہت سے کاموں کو نیک سمجھتے ہوئے کرے گا تو اس پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ نادان لوگوں کو اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ خداوند عالم کا مقام کتنا بلند ہے، ورنہ وہ بے اختیار ہستیوں کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین اور آسمان کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور پھر اس طرح پھیرائے گا جیسے بچہ گیند پھیراتا ہے، اور فرمائے گا کہ میں ہوں خدائے واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر؟
یہ کہتے کہتے حضور پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سے گر نہ پڑیں۔ اللہ ہمیں جبر، تکبر اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث بتاتی ہے کہ اس دن مکمل خاموشی ہوگی۔ قرآن فرماتا ہے اس دن ایک ہلکی سی سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہیں سنو گے۔ اللہ فرمائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ واحد القہار۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تم اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور صرف ان کو اس طرف ہانکا نہیں جائے گا بلکہ ان کو راستہ دکھایا جائے گا اور رسوا کیا جائے گا اور ذلیل کیا جائے گا اور ان کو مارا پیٹا جائے گا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللہ اس دن کی ذلت، رسوائیوں، مار پیٹ، دکھ، غم اور حزن سے ہمیں بچا لینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا۔ جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے اس کو قیامت کے دن خوف زدہ کیا جائے گا۔ جو دنیا میں خوف زدہ رہ کر زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے خوف کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں شیطان کی اکساہٹوں میں آ کر تکبر کرنے سے بچا لینا۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی سے کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دینا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ باب ریان، اس میں روزہ دار داخل ہوں گے۔ باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ اور باب الایمن۔ اس دروازے سے 70,000 لوگ بیک وقت ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان کو السلام علیکم کہیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عرش الہی کے سائے میں جو 7 خوش نصیب ہوں گے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے۔ فرشتے کثرت سے اللہ کی تسبیح کریں گے، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، صبح طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کیا،
حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ نور کے پہاڑوں پر نورانی فرشتوں کی تسبیح کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نور کا ایک دربار پیدا فرمایا ہے جس کے ارد گرد نورانی فرشتے نور کے پہاڑ پر اپنے ہاتھوں میں نور کے مٹکے لیے ہوئے یہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جس شخص نے یہ کلمات دن میں یا مہینے میں یا سال میں یا ساری عمر میں ایک بار بھی کہہ دیے، انشاءاللہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے مساوی یا وہ جنگ سے بھاگا ہو۔ سورہ المومن مکی صورت ہے، اس میں 85 آیات ہیں، 9 رکوعات ہیں۔ یہاں سے اگلی 7 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات ح م سے ہو رہا ہے۔ اس سورہ کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں کیونکہ بالکل آغاز میں ہی غافر الذنب کا تذکرہ ہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم کی شدید مخالفت کر رہے تھے، آپ پر الزامات لگا رہے تھے اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف طرح طرح کے شبہات پیدا کر رہے تھے۔ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں پیدا کر کے حضور کو قتل کرنے کی سازش بھی کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک عقبہ آگے بڑھا اور آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر بل دینا شروع کر دیا تاکہ آپ کا گلا گھونٹ دے، مگر عین اس وقت حضرت ابو بکر صدیق پہنچ گئے اور انہوں نے اس کو دھکا دے کر پرے ہٹایا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے، اس وقت ان کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو اس قصور پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ چنانچہ اس صورت میں ان تمام شبہات اور وسوسوں کو ختم کیا گیا ہے جو کفار پھیلا رہے تھے، اور کفار کے توحید، آخرت اور رسالت پر مجادلے کے جواب میں مؤثر انداز میں دلائل دیے گئے ہیں۔ ان میں محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے جن کی بنا پر سرداران قریش اس قدر سرگرمی کے ساتھ رسول اللہ کے خلاف برسر پیکار تھے، یعنی انکار کی اصل وجہ وہ کبر ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر لوگ محمد پر ایمان لے آئیں گے تو ہماری بڑائی اور سرداری قائم نہیں رہے گی۔ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو اسی انجام سے دوچار ہوگے جس سے گزشتہ قومیں ہو چکی ہیں۔ اس صورت میں سب سے اہم بالخصوص قتل کی سازشوں کے جواب میں مومن آل فرعون کا قصہ سنایا گیا ہے۔ کفار کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم نبی پاک سے جو کچھ کرنا چاہتے ہو، یہی کچھ فرعون اپنی طاقت کے گھمنڈ میں حضرت موسیٰ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو جس سے فرعون دوچار ہوا تھا؟ نبی اور آپ کے پیروں کو یہ سبق دیا گیا کہ ظالم بظاہر خواہ کتنے ہی زبردست اور بالادست ہوں اور ان کے مقابلے میں تم خواہ کتنے ہی کمزور ہو، مگر تمہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا کے دین کا تم بول بالا کر رہے ہو اس کی طاقت بڑی زبردست ہے، اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں، لہٰذا یہ ظالم جو بڑی سے بڑی دھمکی بھی دیتے رہیں، اس کے جواب میں تم اللہ کی پناہ طلب کرو اور اس کے بعد تم بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ نمبر 3 میں ہے کہ معاشرے میں ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو یہ جان چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے اور حق اور باطل کی کشمکش کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کو بھی جھنجھوڑا گیا اور انہیں بتایا گیا ہے کہ جب حق کے دشمن تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو افسوس ہے تم پر اگر اب بھی تم بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ اس حالت میں تو تمہیں اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بڑے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک راست باز آدمی نے سر انجام دیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا تو اس مرد مومن نے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے حق کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ فرمایا کہ یہ کلام جو پیش کیا جا رہا ہے کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے، یہ اس خدا کا کلام ہے جس کی یہ صفات ہیں۔ پھر یہاں چند صفات کا ذکر ہے۔ وہ زبردست ہے، جس کے حق میں کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ قیاس اور گمان کی بنا پر کوئی بات نہیں کرتا بلکہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھتا ہے۔ غیب کے بارے میں جو کچھ معلومات وہ دے رہا ہے ان کو نہ ماننا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ وہ جانتا ہے انسان کی فلاح قسمیں ہے، کون سے اصول اور قوانین اس کے لیے بہتر ہیں۔ وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے تاکہ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ برائی چھوڑ کر نیکی اختیار کر لیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بندگی اور اطاعت کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے وہ جتنا رحیم ہے، سرکشی اور بغاوت کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اتنا ہی سخت ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ صاحب کرم ہے، بڑے فضل والا ہے، غنی ہے، فیاض ہے۔ بندوں کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اسی کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ یہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد 2 حقیقتیں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ عبادت اور بندگی اور اطاعت کے لائق اسی کے سوا کوئی نہیں، دوسری یہ کہ لوٹ کر جانا اس کی کے حضور ہے، اور اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائیں گے تو اپنے کیے پر خود پچھتائیں گے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ حق کا انکار کرنے والے اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ آیتوں سے مراد قرآن کی آیات ہیں۔ آیات کو الٹے سیدھے معنی پہناتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کی ظاہری کامیابی دیکھ کر تمہیں دھوکہ نہ ہو کہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اگر ہماری گرفت سے بچ نکلے ہیں، یہ تو مہلت ہے جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے۔ جو لوگ مہلت سے غلط فائدہ اٹھا کر جتنی زیادہ شرارتیں کرتے ہیں ان کی کشتی اتنی ہی بھر کر ڈوبتی ہے۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بہت دل شکستہ تھے۔ اس پر انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ تم ان رذیل لوگوں سے کیوں کر رنجیدہ ہوتے ہو؟ تمہارا تو وہ مرتبہ ہے کہ عرش الہی کے حامل اور اس کے گرد و پیش حاضر رہنے والے فرشتے تمہارے حامی ہیں، تمہارے ساتھ گہری دلچسپی اور ہمدردی رکھتے ہیں، تمہارے حق میں اللہ کے حضور سفارش کر رہے ہیں، بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ ملائکہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے حق میں بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کا رشتہ ہی وہ اصل رشتہ ہے جس نے عرشیوں اور فرشیوں کو ملا کر ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا۔ اس تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے خاکی انسانوں سے محبت ہو جاتی ہے جو ان کی طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، جن لوگوں نے توبہ کر لی اور تیری فرما برداری کا راستہ اختیار کیا، ان کو ان کی کمزوریوں کے باوجود اپنی رحمت کی بنا پر معاف کر دے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کے والدین، شریک زندگی اور ان کی اولادوں کو بھی جنت میں داخل کر ان کو دنیا میں غلط عقائد، گمراہی اور آفات و مصائب سے بچا، اور روز قیامت کی برائیاں
یعنی میدان حشر کے ہال، سائے سے محرومی، پیاس، سخت محاسبے اور ساری مخلوق کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ آیت نمبر 10، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی۔ اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ کفار جب قیامت کے روز دیکھیں گے کہ انہوں نے شرک، کفر، آخرت کا انکار اور رسولوں کی نافرمانی کر کے کتنی بڑی حماقت کی ہے اور کس تباہی سے دوچار ہوئے ہیں، تو وہ اپنی انگلیاں چبائیں گے اور اپنے آپ کو خود کوسنے لگیں گے۔ اس وقت فرشتے ان کو پکار کر کہیں گے کہ آج تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے، مگر کل جب تمہیں اس انجام سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی اور اس کے نیک بندے راہ راست کی طرف دعوت دیتے تھے تو تم ان کی دعوت کو ٹھکرا دیتے تھے، تو اس وقت اللہ کا غضب اس سے زیادہ تم پر بھڑکتا تھا۔ 2 بار بے جان کیا اور 2 بار زندگی بخشی، یعنی پہلے بے جان تھے، پھر اللہ نے پیدا کیا، پھر موت دی اور پھر زندہ کیا۔ مجرم دوزخ میں پہنچ کر اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے۔ وہ پہلی 3 حالتوں کا تو ادراک کرتے ہیں، لیکن چوتھی حالت یعنی اخروی زندگی جس کی انبیاء نے خبر دی تھی، اس سے وہ دنیا میں انکار کرتے تھے۔ وہ آخرت میں جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر مان لیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ جواب ملے گا کہ اب فیصلہ اسی اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کی خدائی پر تم راضی نہیں تھے، اور ان دوسروں کے فیصلے میں کوئی دخل نہیں ہے جنہیں تم خدا کے اختیارات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہیں ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آیت نمبر 13 میں نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو یہ پتہ دیتی ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا بلا شرکت غیر ایک ہی خدا ہے۔ رزق سے مراد یہاں بارش ہے، کیونکہ انسان کو جتنی بھی اقسام کے رزق دنیا میں ملتے ہیں ان سب کا انحصار بارش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے پانی ایک ایسی نشانی ہے کہ صرف اسی پر آدمی غور کرے تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا خدا ہے اور وہ صرف ایک ہی ہے۔ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر سبق وہ آدمی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ قریب آنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ بار بار قرآن میں قیامت کا ذکر ہے۔ اس سے مقصود لوگوں کو سمجھانا ہے کہ قیامت کو دور سمجھ کر بے خوف نہ ہو جائیں، اس پر ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کر دے گا۔ وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔
اس دن نہ کوئی ایسا دوست ملے گا کہ مار پٹتے ہوئے دیکھ کر چھڑانے کے لیے دوڑ پڑے، اور نہ کوئی سفارشی تمہاری سفارش ہی کر سکے گا۔ مشرکین جن کو اپنے سفارشی سمجھے ہوئے ہیں وہ خود اللہ کے سامنے بے بس ہوں گے۔ آیت نمبر 21۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ھم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فأخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ کر گئے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی ہو گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اسی موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اس نے بذات خود رب الہی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حامان اس کا وزیر تھا اور قارون بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بگڑا ہوا مسلمان اور فرعون کا مقرب تھا۔ وہ فرعون کو خوش کرنے کے لیے بنی اسرائیل پر ظلم کرتا، ان کی مخبری کرتا تھا۔ فرعون کا مقرب ہونے کی وجہ سے بڑا مالدار تھا، کہتے ہیں کہ اس کو ایک مدفون خزانہ ملا تھا، اس طرح اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ ان سب کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی روشن نشانیاں دے کر بھیجا جن سے یہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مامور کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی اور عجیب نشانی یہ تھی کہ جو شخص چند سال پہلے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا اور اس کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، وہ اچانک ہاتھ میں لاٹھی لیے بڑی جرأت کے ساتھ فرعون کے بھرے دربار میں جا کھڑا ہو جاتا ہے اور دھڑلے سے بادشاہ اور اس کے وزیروں کو مخاطب کر کے دعوت دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کا رسول ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ اور میری ہدایت پر عمل کرو، اور کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ فرعون کی غلامی میں اس طرح پسی ہوئی تھی کہ اگر حضرت موسیٰ کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا تو وہ بغاوت و درکنار احتجاج کرنے کے لیے بھی اپنی زبان نہ کھولتے۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کے اہل دربار عصا اور ید بیضا کے معجزہ دیکھنے سے پہلے محض حضرت موسیٰ کی آمد ہی سے مرعوب ہو چکے تھے۔ وہ دلوں میں حضرت موسیٰ کی سچائی کے قائل ہو چکے تھے، مگر کبر اور ضد کی وجہ سے جھٹلا رہے تھے۔ فرعون نے حکم صادر کر دیا کہ موسیٰ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے حامیوں کو اس قدر خوفزدہ کیا جائے کہ وہ ڈر کے مارے ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ فرعون حضرت موسیٰ سے مرعوب اور خوفزدہ تھا، اسے اپنی حکومت چھن جانے کا خطرہ پیدا ہوا۔ اس نے بڑی چالاکی سے لوگوں سے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے، تو میں اسے قتل کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ملک اور قوم کا دشمن ہے۔ فرعون کی دھمکی حضرت موسیٰ کے دل میں ذرا بھی خوف پیدا نہ کر سکی۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر آل فرعون کا ایک راست باز شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا حضرت موسیٰ کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جو مرد مومن فرعون کی قوم میں سے تھا اور فرعون کے دربار میں بڑا اثر اور رسوخ رکھتا تھا، وہ خوب جانتا تھا کہ اس حق گوئی کے نتیجے میں فرعون کا عتاب اس پر ٹوٹ پڑے گا اور سارے مفادات اور جان تک سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔
مگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی محض اللہ کے بھروسے پر اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا فرض انجام دیا۔ وہ مرد مومن فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ اس نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے سامنے حق گوئی کی، مگر فرعون اس کے اعلانیہ سزا دینے کی جرات نہ کر سکا اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدابیر اختیار کی۔ مومن آل فرعون کی حق گوئی کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کے بالکل آخری زمانے میں پیش آیا۔ فرعون اپنے دربار کے مرد مومن کو ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدابیر کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوران موسیٰ اور ان کی قوم کو ہجرت کا حکم دے دیا اور فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا۔ قیامت تک اس صورت میں اس مرد مومن کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ مومن اصل میں فرعون کے چچا کا بیٹا تھا۔ حضرت آسیہ کی طرح یہ بھی حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا۔ آیت نمبر 45 فَوَقَّهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکار سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آیت نمبر 46 سے عذاب برزخ کا صریح ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں صاف الفاظ میں عذاب کے مرحلوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ ہر وقت ہول کھاتے رہتے ہیں کہ یہ وہ دوزخ جس میں ہمیں جانا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی تو انہیں وہ بڑی اور اصلی سزا دی جائے گی جو ان کے لیے مقرر ہے۔ وہ اسی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے جس کا نظارہ انہیں غرق ہونے سے لے کر اب تک کرایا جا رہا ہے اور قیامت تک کرایا جاتا رہے گا۔ اور یہ معاملہ صرف فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ہی نہیں ہے، تمام مجرموں کو موت کی ساتھ سے لے کر قیامت تک وہ انجام بد نظر آتا رہتا ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے، اور تمام نیک لوگوں کو اس نیک انجام کی حسین تصویر دکھائی جاتی رہتی ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اس کو صبح شام اس کی آخری قیام گاہ دکھائی جاتی رہتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب قیامت کے دن اللہ تمہیں دوبارہ اٹھا کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی کریں گے۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا،
ان کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کی اس دنیا کی زندگی میں مدد سے مراد ضروری نہیں کہ ہر دور میں سیاسی غلبہ ہی ہو۔ مدد کی اور کئی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت سیاسی غلبہ بھی ہے۔ جہاں سیاسی غلبہ حاصل نہ ہوا وہاں بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کا اخلاقی تفوق ثابت ہو کر رہے گا۔ جن قوموں نے اللہ کے نبیوں کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا اور ضلالت کا راستہ اختیار کیا، آخرکار وہ برباد ہو کر رہیں۔ آیت نمبر 57۔ اس آیت میں آخرت کے امکان کی دلیل ہے کہ کفار کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ نادان ہیں۔ وہ اگر غور کریں تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جس خدا نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں اس کے لیے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اگلی آیت میں آخرت کے واقعہ ہونے کی دلیل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کا ہونا عقل اور انصاف کا تقاضا ہے، اور آخرت کا نہ ہونا عقل اور انصاف کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک اور بد دونوں مر کر مٹی ہو جائیں؟ نہ نیک کو اپنی نیکی کا بدلہ ملے اور نہ بد کو اس کی برائی کی سزا ملے۔ جو آدمی دنیا میں آنکھیں کھول کر چلتا ہے، نیک کام کرتا ہے، صبر کے ساتھ برائی سے بچتا ہے، اس کو آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے۔ اور جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، نیکی اور بدی میں کوئی تمیز نہیں کرتا، اس کو آخری زندگی میں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ دونوں کا انجام ایک جیسا نہ ہو۔ اگر دونوں ہی مر کر مٹی ہو گئے تو یہ عقل اور انصاف کے خلاف ہوگا۔ آیت نمبر 59 میں آخرت کے ہونے کا قطعی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ آیت نمبر 60۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ آخرت کے بعد اب اس آیت سے توحید پر کلام شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ دعائیں قبول کرنے یا نہ کرنے کے کلی اختیارات میرے پاس ہیں، لہٰذا تم مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے مانگو، دوسروں سے نہ مانگو۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ دعا عین عبادت ہے اور جان عبادت ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر ہے، جس کی سزا جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا دعا مغز عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے، عاجزی سے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ اس کی بری تقدیر سے اس کو بچا لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی مگر دعا، یعنی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول کرتا ہے۔ یا تو اس کی دعا دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ دعا اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا تو مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلاں حاجت پوری کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور جلد بازی میں نہ کرے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کا گنبد بنایا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ بار بار پچھلی صورتوں سے اخلاص کی بات کر رہا ہے۔ خالص اللہ کی اطاعت کرو، پورے خلوص سے اس کی اطاعت کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکے ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کروں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 69۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھو گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا تھا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے۔ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت جھگڑا کر رہے تھے اور ذلیل ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ ان کی ان ذلیل حرکتوں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ جو لوگ آپ کو ذکر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو اس دنیا میں سزا دیں یا نہ دیں، بہرحال وہ ہماری گرفت میں ہیں، مر کر ان کو ہمارے پاس ہی آنا ہے، وہ سزا سے بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 78۔ اے نبی تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ کفار مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک خدا کا رسول نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمیں منہ مانگا معجزہ نہ دکھا دیں۔ ان کے مطالبات یہ تھے کہ آپ زمین کی طرف ایک اشارہ کریں اور یکایک ایک چشمہ پھوٹ نکلے، یا فوراً ایک لہلہاتا باغ پیدا ہو جائے اور اس میں نہریں جاری ہو جائیں۔ آسمان کی طرف اشارہ کرو اور تمہارے نام ماننے والوں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔ ایک پھونک مارو اور ایک سونے کا محل تیار ہو جائے۔ ایک آواز دو اور ہمارے سامنے خدا اور اس کے فرشتے آن کھڑے ہوں اور گواہی دیں کہ محمد کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور اللہ میاں سے ایک خط لکھوا کر لاؤ جس کو ہم ہاتھوں سے چھوئیں اور اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ ان مطالبات کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں کہ کسی رسول کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھاتا۔
جب اللہ نے چاہا تو کسی منکر قوم کو معجزہ دکھا دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار مکہ کے شدید مطالبے کے باوجود ان کو معجزہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اور تاریخ اس پر گواہ بھی ہے کہ جب کسی قوم کو اس کے مطالبے پر کوئی معجزہ دکھایا گیا اور اس کو دیکھنے کے بعد اس قوم نے اس کو جادو قرار دیا یا جھٹلایا تو ان پر نزول عذاب لازم ہو گیا۔ جن قوموں نے معجزوں کو جھٹلایا وہ تباہ و برباد کر دی گئیں۔ یہ مکہ والوں پر سراسر اللہ کی رحمت تھی کہ ان کو سمجھنے کے لیے مہلت دی جا رہی تھی۔ معجزہ دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ فرمایا کہ معجزہ کھیل کے طور پر نہیں دکھایا جا سکتا۔ اگر تم نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی نشانی دیکھنی ہے تو تمہیں اس کائنات میں بے شمار نشانیاں ملیں گی۔ آیت نمبر 79۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں۔ وہ اس کام میں بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم ان کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم محض تماشا دیکھنے اور دل بہلانے کے لیے معجزے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہو، بلکہ تمہیں صرف یہ اطمینان کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو ماننے کی دعوت تمہیں دے رہے ہیں، یعنی توحید اور آخرت، وہ حق ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے خدا کی یہ نشانیاں بہت کافی ہیں جو ہر وقت تمہارے مشاہدے اور تجربے میں آ رہی ہیں۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے کسی اور نشانی کی کیا حاجت رہ جاتی ہے؟ یہ معجزات کے مطالبے کا تیسرا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور بھی تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کر گئے۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ یعنی اپنے فلسفے اور سائنس، اپنے قانون، اپنے دنیاوی علم اور اپنے پیشواؤں کے گھڑے ہوئے مذہبی افسانوں کو انہوں نے اصل علم سمجھا، اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے علم کو انہوں نے ہیج سمجھ کر اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا۔ اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ یہ ہے کہ توبہ اور ایمان بس اس وقت تک نافع ہے جب تک آدمی اللہ کے عذاب یا موت کی گرفت میں نہ آ جائے۔ عذاب آ جانے یا موت کے آثار شروع ہو جانے کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے۔ معتبر روایت کی روح سے اس کا نزول حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگار محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں سرداران قریش محفل جمائے بیٹھے تھے، اور مسجد کے ایک گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جماعت میں روز افزاں اضافہ دیکھ رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے خسر نے سرداران قریش سے کہا، صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویز رکھوں، شاید وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم بھی اس کو قبول کر لیں، اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور عتبہ اٹھ کر رسول اللہ کے پاس جا بیٹھا۔ آپ متوجہ ہوئے تو اس نے کہا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں خاندان اور نسب کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک مصیبت لے کر آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔
حضور نے فرمایا ابو الولید آپ کہیں میں سنوں گا۔ بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیں گے کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے خود رفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو بہترین اتباع بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کر رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کی اور عتبہ اپنے ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جو لے کر گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سنائے؟ اس نے کہا بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے نہ سحر اور نہ کہانت۔ اے سرداران قریش میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی بات سنتے ہی بول اٹھے ولید کے ابا آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا جو میری رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب جو تمہارا جی کرے وہ تم کرو۔ وہ کافر اور فاجر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر پر مائل کرنے، اسلام سے روکنے کی کوشش کرنے آیا تھا، جب اس نے سورہ حامیم سجدہ کے 3 رکوع سنے تھے تو اس نے کہا تھا کہ یہ کلام رنگ لائے گا۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے 24 سپارے پڑھ لیے، کیا یہ کلام ہم پر اثر انداز ہوا ہے یا صرف ہم اس کو پڑھ کر ایسے ہی گزر گئے؟ یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 نکاتی طریقہ یتلو علیکم آیاتی کا ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم، آپ نے ایک جماعت بن کر یہ 4 نکاتی کام کیا تھا تو یہ کلام رنگ لایا تھا۔ آج ہم بھی وہ 4 نکاتی طریقہ اپنائیں گے تو یہ رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ اس کا رنگ گھروں کو، معاشرے کو، گلی کوچوں کو صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ دے گا اور تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی صرف اس کلام کے ذریعے سے ہی آ سکتی ہے۔ جب کلام کو نظام حکومت اور کلام کو آئین بنائیں گے تو یہ تبدیلی آئے گی جو میرے ملک اور میری ریاست کے مسائل کو حل کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلام کی حقیقت کو سمجھنے والا بنا دے، اس کے ڈو اور ڈونٹس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بہترین مومن بنا، ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے اور ہمیں اس جنت کا حقدار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ حامیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس کو رد کیا اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود تصنیف کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کلام تو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ اسی کا کمال مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ایک ایسی کتاب نازل کی جو عربی میں ہے، یعنی ان کی اپنی زبان میں، کسی دوسری زبان میں نہیں ہے کہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئے۔
پھر ہر بات کھول کر بیان کر دی، کوئی بات بھی پیچیدہ نہیں کہ سمجھ نہ آ سکتی ہو۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، جو نادان ہیں وہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کتاب بشارت بھی دیتی ہے اور خبردار بھی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس بات سے خبردار بھی کرتی ہے کہ جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، کفار بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کا ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، ہمارے کان بند ہیں، ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں، یعنی تم تبلیغ کرتے رہو ہم تمہاری مخالفت کرتے رہیں گے۔ آگے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو کہہ دیں کہ تم نے اپنے دلوں پر اور کانوں پر جو پردے خود ہی ڈال لیے ان کو پھاڑ دینا میرے بس میں تو نہیں۔ میں تو اس کو سنا سکتا ہوں جو سننا چاہے، اس کو سمجھا سکتا ہوں جو سمجھنا چاہے، اس کو مل سکتا ہوں جو مجھ سے ملنا چاہے۔ تم اپنے اس بے وفائی، کفر اور شرک اور گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو اور ایمان لے آؤ۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ھم کافرون۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت سے منکر ہیں۔ اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد نفس کی پاکیزگی ہے جو توحید کے عقیدے اور اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس سے مراد صدقہ لیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو شرک کر کے اللہ کا اور زکوٰۃ نہ دے کر بندوں کا حق مارتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ زمین کی برکتوں سے مراد وہ بے حد و حساب سر و سامان ہے جو کروڑ سال سے مسلسل اس کے پیٹ سے نکلتا چلا آ رہا ہے، اور خرد بینی کیڑوں سے لے کر انسان کے بلند ترین تمدن تک کی روز افزا ضروریات پوری کیے چلا جا رہا ہے۔ ان برکتوں میں سب سے بڑی برکتیں ہوا اور پانی ہیں، جن کی بدولت ہی زمین پر نباتاتی، حیوانی اور پھر انسانی زندگی ممکن ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے راستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آ گئے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا، ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ منہ پھیر لینے سے یہاں مراد ہے کہ اگر وہ یہ نہ مانے کہ عبادت اور پرستش کے لائق بس ایک ہی خدا ہے جس نے زمین و آسمان اور ساری کائنات بنائی ہے، تو کہہ دو کہ میں تم کو ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو عاد اور سمود پر اچانک ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ ان کی اصلاح کے لیے لگاتار رسول آئے اور رسولوں نے ہر پہلو سے ان کو سمجھایا اور انہوں نے ان کی دعوت کو تکبر سے ٹھکرا دیا۔ قوم عاد پر سخت طوفانی ہوا مسلط کر دی گئی جو 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔ لوگ اس طرح مر مر کے گرے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے گرے ہوں۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بنے بیٹھے تھے اور کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ زوراور؟ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زوراور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کے بدلے ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بد عملی سے پرہیز کرتے تھے۔
آیت نمبر 19 وَيَوْمَ يُحَشِّرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُؤْزَؤُونَ، اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا۔ اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ مجرموں کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ترتیب بار پیش کیا جائے گا، یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلے ان کی اگلی پچھلی نسلوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان سے حساب ہوگا۔ کوئی ضدی مجرم اپنے جرائم کا انکار ہی کرتا جائے گا اور تمام شہادتوں کو جھٹلائے گا تو پھر اللہ کے حکم سے اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے اس کے خلاف شہادت دیں گے کہ اس نے ان سے کیا کیا کام لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے روز انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہی گواہی نہیں دیں گے، بلکہ ہر وہ چیز بول اٹھے گی جس کے سامنے انسان نے کسی فعل کا ارتکاب کیا ہوگا۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہیں دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں کر رہا ہے جو ان سے پہلے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ آیت نمبر 22 اور 23 یہاں جو ابھی ہم نے پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت اس بات سے خوف نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے اپنے یہ اعضاء ہی تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اپنے رب کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے عملوں سے بے خبر ہے، تمہیں لے ڈوبا۔ حضرت حسن بصری نے اس آیت کی تشریح میں خوب فرمایا ہے کہ ہر آدمی کا رویہ اس گمان کے لحاظ سے متعین ہوتا ہے جو وہ اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے۔ مومن اور صالح کا رویہ اس لیے درست ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح گمان رکھتا ہے۔ کافر، منافق، فاسق اور ظالم کا رویہ اس لیے غلط ہوتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں اس کا گمان غلط ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے۔ آگے فرمایا یہ قانون فطرت ہے کہ ہر شخص کو ویسا ہی دوست ملتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ برے رجحانات رکھنے والے شخص کو برے دوست ملتے ہیں اور اچھے رجحانات رکھنے والوں کو اچھے دوست۔ برے رجحانات رکھنے والا شخص جتنا برائی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اتنے اس کو برے دوست بد سے بدتر مشیر اور ہم نشین ملتے جائیں جو اس کو اس کے برے کام اس کی نظروں میں خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں اور تباہی کے آخری گڑھے تک پہنچا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ کفار مکہ خوب جانتے تھے کہ قرآن اپنے اندر زبردست تاثیر رکھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لوگ سنتے ہیں تو اثر لیے بغیر نہیں رہتے، اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ نہ قرآن خود سنو نہ کسی کو سننے دو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے لگے تو خوب شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، آوازیں کسو، اتنا شور کرو کہ ان کی آوازیں دب جائیں۔ اس تدبیر سے ان کا خیال تھا کہ اللہ کے نبی کو شکست ہو جائے گی۔ اصل میں وہ قرآن کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے لیکن اپنی ضد، ڈھٹائی اور انانیت کی وجہ سے ایمان سے محروم تھے۔ مشرکین مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو نماز میں تلاوت قرآن سے روکا اور کہا کہ تم باز آ جاؤ اور اگر تم نے یہ کرنا ہے تو ہماری بستی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابوبکر نے بڑی شجاعت اور بہادری سے پوچھا تھا کہ میں تو اپنے گھر کے صحن میں قرآن پڑھتا ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ مشرکین مکہ نے کہا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہماری عورتوں اور بچوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ وہ اس کلام کی سحر انگیز تاثیر کو سمجھ گئے تھے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے اور سمجھانے والا بنا دے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے اور جو بدترین حرکات یہ کرتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہے۔
یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے بہت سے کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا۔ توحید کے عقیدے پر قائم رہنے والوں کو جب دین حق کو سربلند کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں کہ باطل کی طاقتیں چاہے کتنی ہی بالادست اور زبردست ہیں، تم بالکل خوف نہ کھاؤ اور غمناک نہ ہو، اور تکلیفیں جو تمہیں پہنچ رہی ہیں ان پر رنج نہ کرو کیونکہ ہم تمہارے دوست ہیں، اور آگے تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت ہیج ہے۔ اور موت کے وقت بھی مومن کے پاس فرشتے آ کر تسلی دیتے ہیں کہ تمہیں رنجیدہ نہیں ہونا، آگے جس منزل کی طرف تم جا رہے ہو وہاں تمہارے لیے کوئی خوف نہیں کیونکہ وہاں جنت تمہاری منتظر ہے۔ قبر اور میدان حشر میں بھی مومن کو تسلی دیتے ہیں کہ رنجیدہ ہونے کی کوئی بات نہیں، یہاں تمہارے لیے چین ہی چین ہے، ہم تمہارے دوست ہیں اور تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ آیت نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلم ہوں۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک کون سی اچھی بات ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دعوت دین دینا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے آگے کا درجہ کیا ہے جس سے بلند اور کوئی درجہ انسان کے لیے نہیں، یعنی تم خود بھی نیک بنو اور دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ۔ کسی شخص کا اللہ پر ایمان لانا اور سیدھی راہ اختیار کرنا اور اس سے نہ ہٹنا بلا شبہ اپنی جگہ بڑی اور بنیادی نیکی ہے، لیکن کمال درجے کی نیکی یہ ہے کہ آدمی اٹھ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر خلق خدا کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے، اور یہ کام کرتے ہوئے اپنا عمل اتنا پاکیزہ رکھے کہ کسی کو اسلام اور اس کے علمبرداروں پر حرف رکھنے کی گنجائش نہ ملے۔ آیت نمبر 34-35 مسلمان کو اصل کرنے کا کام اور کمال درجے کا کام یہ بتایا گیا کہ خود رب کی بندگی اختیار کرنے کے بعد دوسروں کو بھی رب کی بندگی کی دعوت دے، اور یہ دعوتی کام کرتے ہوئے وہ اپنا عمل اتنا پاکیزہ رکھے کہ جو اس کے ساتھ برائی کرے اس کا جواب وہ بہترین نیکی کے ساتھ دے، اس کا دشمن اس کا گرم جوش دوست بن جائے۔ فرمایا بدی کا مقابلہ اعلیٰ درجے کی نیکی سے کرو۔ ایک نیکی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کو معاف کر دو، اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو موقع آنے پر تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ ان آیات کی بہترین تفسیر وہ واقعہ ہے جو امام احمد نے اپنی مسند میں بروایت حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموشی سے اس کو سنتے رہے، حضور انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے۔ آخر کار جب صدیق کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے جواب میں اس سے ایک سخت بات کہہ دی، ان کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی حضور پر شدید انکباس طاری ہوا جو چہرہ مبارک پر نمایاں ہونے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے آئے اور راستے میں عرض کیا کہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ خاموش مسکرا رہے تھے، مگر جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے جواب دیتا رہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا، میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔
اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں۔ جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ بھبک اٹھی اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم میں سے کچھ چھپے ہوئے نہیں۔ خود ہی وہ سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ کفار مکہ قرآن کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ایک فضول بات یہ بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں اور عربی ان کی مادری زبان ہے۔ اگر وہ عربی میں قرآن پیش کرتے ہیں تو یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ قرآن انہوں نے خود نہیں گھڑ لیا بلکہ اللہ نے نازل کیا ہے؟ ان کے اس کلام کو خدا کا نازل کیا ہوا کلام تو اسی صورت میں مانا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی زبان میں ہو کہ اس کو یہ نہ جانتے ہوں، یکایک تقریر شروع کر دیتے ہیں، مثلا فارسی میں، رومی میں یا یونانی میں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ یہ سمجھ سکیں، تو ان کو یہ اعتراض ہے کہ عرب کے ذریعے سے عربی زبان میں عربوں کے لیے قرآن کیوں نازل کیا گیا۔ لیکن اگر کسی اور زبان میں کلام بھیجا جاتا تو پھر بھی یہ یہی کہتے کہ یہ بھی خوب ہے کہ ہم کیا جانیں کیا کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 45۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں۔ اس مختصر سے فقرے میں کفار مکہ کے مرض کی پوری تشخیص کر دی۔ اس میں بتایا کہ وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس شک نے ان کو سخت خلجان اور اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بظاہر تو وہ بڑے زور و شور سے قرآن کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا یہ انکار کسی یقین کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں شدید تذبذب ہے۔ ایک طرف ان کے ذاتی مفاد، ان کے نفس کی خواہشات اور ان کے جاہلانہ تعصبات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں اور پوری طاقت سے ان کی مخالفت کریں۔ دوسری طرف ان کے دل اندر سے پکارتے ہیں کہ یہ قرآن فی الواقع ایک بے مثال کلام ہے جس کے مانند کوئی کلام کسی ادیب یا شاعر سے کبھی نہیں سنا، نہ کوئی مجنون یا دیوانگی کے عالم میں ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ جب وہ رسول اللہ کو مجنون کہتے ہیں تو ان کا دل اندر سے پکارتا ہے کہ ظالموں، کیا واقعی تم اس شخص کو دیوانہ سمجھتے ہو؟ جب وہ ان پر یہ الزام رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ حق کی خاطر نہیں کر رہے بلکہ ایک بڑائی کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ لعنت ہے تم پر۔
اس نیک نفس انسان کو بندہ غرض کہتے ہو، جسے کبھی تم نے دولت اور اقتدار اور نام اور نمود کے لیے دوڑ دھوپ کرتے نہیں دیکھا، جس کی ساری زندگی مفاد پرستی کے ہر شائبے سے پاک رہی ہے، جس نے ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے کام کیے مگر کبھی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرۃ من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ ویوم ینادہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف سے راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ یہاں ساتھ سے مراد قیامت ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک مرتبہ حضور سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے دور سے پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا، بندہ خدا وہ تو بہرحال آنی ہی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہوتا ہے، مگر جو ہی اس کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کر آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا؟ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا پختہ یقین عطا فرما، اللہ جہنم کا پختہ ایمان عطا فرما، اللہ جہنم میں جلائے جانے کا خوف عطا فرما کہ جتنا ہمیں یقین اور ایمان ہے کہ جلتی ہوئی تیل کی کڑائی میں ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائے گا، اللہ اتنا ہی جہنم کی آگ سے بچنے کا خوف اور یقین عطا فرما۔ اللہ ذکر اور شکر اور صبر اور عاجزی کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔